إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ العظیم. جان لو، یقین کر لو،
اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اپنی غلطی کوتاہیوں کی معافی مانگو، مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے لوٹنے کی جگہ اور تمہارے ٹھکانے کو۔ حضرات محترم، میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بسادر قابل احترام میری ماں، معززات، موقرات، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، خطیب الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین، سرور کونین، شفیع المذنبین، سید ولد آدم، رحمت للعالمین، ساقی حوض کوثر، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات۔ حضرات محترم، ایام معدودات، گنتی کے چند دن ماہ مبارک کے تیزی سے گزر گئے اور کچھ رہ گئے۔ رب العالمین کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ جب سے دنیا کائنات کو بنایا، یہ ماہ مبارک آ رہا ہے۔ میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں جس طرح ہمارے بڑے چلے گئے، پیارے پیارے رشتے چلے گئے، یہ مہینہ قیامت تک آتا رہے گا۔ اللہ کے نبی کے ماننے والے روزے بھی رکھیں گے، قیام بھی کریں گے اور صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں گے۔ اس لیے چند دن باقی ہے، ان کو غنیمت جانو۔ نیکیوں کی بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا موسم ہے، اور بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راتیں بھی بخشش والی، دن بھی بخشش والے بنا دیے ہیں، اور خاص کر یہ آخری عشرہ جو گزر رہا ہے، 2 طاق راتیں گزر گئی ہیں، ابھی 3 طاق راتیں باقی ہیں۔ کوشش بھی کرو اور دعا بھی کرو، رب العالمین ارحم الراحمین ہمیں طاق رات لیلۃ القدر، شب قدر عطا فرمائے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست پیش کی کہ اے میرے آقا، اے میرے سرتاج، اگر میرا رب مجھے لیلۃ القدر عطا فرما دے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ دنیا کے اندر بہترین جو دعا ہے وہ بخشش کی دعا ہے۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس لیے ابھی 3 طاق راتیں موجود ہیں، انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو اللہ کے حضور رج کے دعا کریں، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب یہ معافی کن کو ملے گی؟ جو آج کا خطبہ جمعہ ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جنت کا دروازہ کھلا ہے، اور اس داخلے میں کون لوگ ہیں؟ ایک تو انبیاء ہے،
ایک اللہ کے رسول ہے، ایک اولیاء اللہ ہے، ایک صالحین ہے اور ایک انعام یافتہ لوگ ہیں۔ ان کے لیے جنت ہے، کن کے لیے نہیں؟ جو بدعتیوں کا ٹولہ ہے، جو منافقین کا ٹولہ ہے، اور وہ ٹولہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہم جتنی دعائیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جب تک ہماری بنیاد ٹھیک نہیں، جتنی مرضی مکانوں کی منزلیں بنا لو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بنیاد مسلمان اور مومن کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ جب تک اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا تو پھر ہر عبادت، ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ یہ ہے توحید کا ثمرہ۔ اگر وہ مشرک ہے، بدعتی ہے، منافق ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، بات کرنے سے نجات نہیں ہے۔ ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، قبیلے کے اندر، برادری کے اندر بعض لوگ بڑے باتونی ہوتے ہیں، باتیں جتنی مرضی سن لو، باتوں سے نجات نہیں۔ نجات کس کی ہے؟ جو اعمال کرتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ نے فرمایا ایک ذرہ برابر نیکی کرو گے تو نامہ اعمال میں دیکھ لو گے، ایک ذرہ برابر برائی کرو گے اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے۔ اب فرق کیا ہے؟ نیکیوں کرنے والے کا نامہ اعمال رب رحمان قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائیں گے، اور برے اعمال کرنے والا اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اے رب العالمین، ماہ مبارک ہے، جمعے کا دن ہے، اے اللہ ہم سب کو ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، کیونکہ دائیں ہاتھ والے جنتی لوگ ہوں گے۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، باتوں سے نجات نہیں، نجات اعمال سے ہے۔ عبداللہ بن ابی بہت بڑا مقرر تھا۔ عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ سے پہلے، ابھی آپ اپنے حجرہ سے تشریف نہیں لاتے تھے، رئیس المنافقین ہے، نام اس کا عبداللہ بن ابی ہے، لیکن یہ بدبخت اندر سے اللہ کے نبی کا دشمن، اللہ کے قرآن کا دشمن، صحابہ کا دشمن، صحابیات کا دشمن، امہات المومنین کا دشمن، ہاتھ میں لاٹھی پکڑ کے مسجد نبوی میں آتا تھا، اور آپ سے پہلے لوگوں سے پتہ کیا کہتا تھا؟ یہ جو آدمی اس کمرے سے آنے والا ہے نا، اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس سے زیادہ اخلاق والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کی باتوں پہ نہ جاؤ، یہ رئیس المنافقین ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک غزوے کے موقع پہ اس بدبخت نے ایک جملہ بولا، کہنے لگا کہ مدینہ کی سرزمین سے میں ایسے آدمی کو نکال دوں گا۔ استغفر اللہ ثم استغفر۔ اتنا کبھی اتنا برا جملہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی گستاخی میں اس نے بولا، لوگوں نے سن لیا۔ کہتے ہیں جب یہ بات پہنچتی نا اس کے بیٹے تک پہنچی۔ اللہ کی قدرت دیکھو، سالے سے شر، شالے سے سر۔ ماں باپ اچھے ہیں تو اولاد نکمی، اولاد اچھی ہے تو ماں باپ نکمے، دونوں اچھے ہوں تو اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کے نبی ہے، بیٹا نافرمان ہے۔ اب یہ اللہ کی قدرت دیکھو، باپ رئیس المنافقین ہے، پکا دشمن رسول ہے، بیٹا اتنا ہی سچا سونے نبی کا سچا اور سچا تابعدار ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے، باپ کا نام بھی عبداللہ ہے اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض دوست کہتے ہیں آپ ایسا وہ نام بتاؤ جو دور تک کسی کا نام ہو، حالانکہ عرب کے ہاں جو دادے کا نام ہے جو پوتے کا بھی وہی نام ہے۔ آپ نے واقعہ کربلا پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ اس کربلا کے واقعے کا جو راوی ہے نا،
جس کو آپ امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے اس شخص کا اصل نام کیا ہے اور یہ کون ہے. یہ جناب حضرت امام حسین کا بیٹا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا اصل نام علی تھا، علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ. یعنی جناب علی کے پوتے کا نام بھی علی ہے اور دادے کا نام بھی علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امام زین العابدین کا اصل نام علی ہے، دادے کا نام بھی علی ہے. اب یہ بات آج تاریخ میں موجود ہے. اس لیے باپ اور بیٹے کا رشتہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے. جب بیٹے کو پتا چلا کہ میرے باپ نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی ہے، اللہ کے نبی کی بے ادبی کی ہے، بیٹا تھا، خونی رشتہ تھا، کہتے تلوار نیام سے نکالی، مدینے کے راستے میں کھڑا ہو گیا کہ آج میں نے اپنے باپ کو قتل کر دینا ہے، کیونکہ میرے باپ نے کائنات کے امام کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے. اگر کوئی اور مارے گا تو میرے دل میں تکلیف ہوگی، کیونکہ باپ کا رشتہ ہے، کہیں نہ کہیں انتقام کی آگ اٹھے گی. کیوں نہ میں خود ہی اپنے باپ کو جہنم رسید کر دیتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا، فرمایا عبداللہ کو بلا لو. بلایا، کہا عبداللہ نہیں، تیرا باپ ہے، یہ کام تم نے نہیں کرنا. تو اس لیے باتوں سے نجات نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. کلمہ پڑھ لیا غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیا غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیا فلاں کو حاجت روا سمجھتا ہے، کلمہ پڑھ لیا فلاں کو مشکل کشا سمجھتا ہے. اسی کا معنی تو شرک ہے. اب میں یہ کہتا ہوں مکے کے کافر اگر مشرک تھے، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں تھا، وہ لات کی، عزا کی، منات کی، حبل کی وہ عبادت کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے. آج ستم زری بھی اس بات کی ہے معذرت کے ساتھ، کلمہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کے نام کا نظر و نیاز بھی کرتا ہے. آؤ یہ توحید کا پھل نہیں ملے گا. توحید کا پھل کن کو ملے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بہت سی مثالیں ہیں. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کا کالا ہے، قربان جائیے قدم زمین پہ رکھتا ہے، آواز جنت پہ گونجتی ہے. یہ وہ توحید کا ثمر ہے، یہ توحید کا پھل ہے. اسلام قبول کر لیا، مالک نے مارا، گنڈوں نے مارا، مکے کے بازاروں اور گلیوں میں اس نوجوان کو گھسیٹا جا رہا ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے، تکلیف میں آ نہیں، پکار نہیں، چیخو پکار نہیں. اور توحید کا پھل دیکھو، توحید کا لطف دیکھو. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے اتنا پیارا جملہ بول رہے ہیں، احد، پھر مار پڑتی ہے، پھر آواز کیا آتی ہے؟ آؤ پکار کی آواز نہیں آتی، احد کی آواز آتی ہے. اللہ نے دیکھو کتنا پھل عطا فرمایا. آج آج کہنے والا، آج پوری دنیا کائنات میں جس کو سب سے پہلا مؤذن ہونے کا اعزاز ہے، جو توحید کی آواز کو پکارتا ہے. جب اس نے مار کھاتے ہوئے احد احد کہا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں. معذرت کے ساتھ آج ہمیں ایک پہ صبر نہیں ہوتا، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے. آؤ ایک ہی در ہے جہاں سب کچھ ملے گا، وہ رب العالمین کا در ہے، وہ بیت اللہ ہے. اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دے، اللہ کے حضور معافی مانگ لے. انشاءاللہ اللہ تیری دعائیں بھی سنے گا، اللہ تیری حاجت روائی بھی کرے گا، اللہ تیری مشکل کشائی بھی کرے گا. اولاد نہیں اولاد بھی دے گا، رزق نہیں تو اللہ رزق بھی دے گا، بیماری ہے تو اللہ صحت بھی دے گا. ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، بابا جی آپ نے اپنے رب کو کس طرح پہچانا ہے؟ تو آؤ ابراہیم علیہ السلام کی توحید مسلمہ ہے. کہا میرا رب وہ ہے جب مجھے بھوک لگتی ہے مجھے کھانا کھلاتا ہے، میرا رب وہ ہے جب مجھے پیاس لگتی ہے تو مجھے پانی پلاتا ہے، میرا رب وہ ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے
تجھے شفا دیتا ہے۔ آج اس توحید کا پھل دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی سنتیں آج دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ تو جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہد آہد پکارا، اللہ ایک کا نام لیا، اللہ نے پھل دیا، مکہ فتح ہو گیا۔ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے جوان سامنے کھڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت آیا تو کس کو آواز دی؟ یا بلال، اللہ اکبر۔ جناب بلال کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ اسی کے ارد گرد ایک وقت تھا بلال کے جسم سے خون نکل رہا ہے، تکلیف میں ہے، آہد آہد پکارا ہے۔ اللہ نے مقام دیا، تو نے مکہ کی زمین کے اوپر آہد آہد پکارا ہے، آج بیت اللہ کے گھر کی چھت پہ، کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کہو لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ نے دنیا میں پھل دے دیا ہے۔ تو اس لیے توحید کا یہ پھل ہے کہ جب تک میری اور آپ کی زندگی ہے، کوئی بھی حالت آ جائے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبی اللہ، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اور یاد رکھو، بیماری میں امتحان بڑھ جاتا ہے، تنگی میں امتحان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا فلاں کی وجہ سے تو بیمار ہوا ہے، فلاں کی جگہ پہ چلا جا، وہاں پہنچ جا، لوگ بھی آتے ہیں، وہاں جا تجھے شفا ملے گی، وہاں جا تیرا دکھ دور ہوگا۔ امتحان بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے اللہ ہمیں امتحانوں سے محفوظ فرما۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا آسان ہے، اس پہ قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ جناب بلال کی بات آپ نے سنی، اور یہ جملہ پڑھنا بھی بڑا فضیلت والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، رب سے باتیں ہو رہی ہوں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام ہو اور طور پہاڑ ہو، باتیں کرتے کرتے نا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب سے بڑا پیار آ گیا۔ کہنے لگے اللہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بات تو ہے اعزاز کی۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تھے، اللہ نے جب اپنے محبوب سے بات کرنی چاہی تو رب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ مقام اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا فرما دیا۔ کلام ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ مجھے کوئی خاص وظیفہ، کوئی وی آئی پی وظیفہ عطا کر دو، میں وہ پڑھوں گا تو اللہ آپ مجھے اور رتبے اور مقام عطا فرمائے۔ تو رب العالمین نے فرمایا میرے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سنا نا جب یہ بات اپنے رب کی زبان سے، تو فرمانے لگے اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، مجھے کوئی خاص وظیفہ نہیں، کوئی وی آئی پی وظیفہ۔ تو رب العالمین نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس کو خاص نہیں سمجھتے، پوری کائنات میں زمین و آسمان کے درمیان اور اس کے نیچے جتنی چیزیں ہیں، فرمایا ساری ایک پلڑے میں رکھ دو، لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دو، اس کلمے کا وزن سب سے بھاری ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ یعنی بندہ توحید کا اقرار کرتا ہے، اللہ عبادت آپ کی ہوگی کسی اور کی نہیں ہوگی، اللہ شرک نہیں کروں گا، اللہ آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ صفات کا مطلب اللہ کے 100 نام ہے، اسماء الحسنی پڑھنا بھی ثواب ہے، یاد کرنا بھی ثواب ہے، کیونکہ اپنے خالق کا نام ہے۔ ان 100 ناموں میں اللہ ذاتی نام ہے، اللہ یہ اصل میں الہ ہے، الہ سے بنا اللہ، خاص اللہ کا ذاتی نام ہے، اور 99 نام اللہ کے صفاتی ہیں، جس میں الرحمن ہے، الرحیم ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے، العلیم ہے، اللہ کے 99 یہ صفاتی نام۔ صفات میں شرک کیا ہے؟ اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کہ جس طرح رب سنتا ہے کوئی اور بھی سنتا ہے، اسی کا نام اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ
عقیدہ رکھتا ہے جس طرح رب البصیر ہے، دیکھنے والا ہے، اس طرح کوئی اور بھی دیکھتا ہے، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ اللہ کی صفت العلیم، اللہ جانتا ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ جسے رب جانتا ہے کوئی اور بھی جانتا ہے، اس کا معنی صفات پہ شرک کرنا۔ اللہ کا جاننا، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا کیا فرمایا؟ سمندر کی تہہ میں ایک پتھر ہے چھوٹا سا، اور پتھر کے کوئی سوراخ بھی نہیں، اور اس پتھر کو اندر ایک کیڑا ہے چھوٹا سا، اور فرمایا جس وقت وہ کیڑا چلتا ہے نا، سمندر کی تہہ ہے اور چھوٹا سا پتھر ہے، اور پتھر بھی بند ہے، کوئی سوراخ بھی نہیں۔ جب وہ کیڑا اس میں رینگتا ہے، عرش معلیٰ پہ رب اس کے رینگنے کو سنتا ہے۔ اللہ، یہ ہے السمیع۔ اور دوسری بات، اللہ علیم ہے، رب اس کو جانتا بھی ہے، یہ میری مخلوق میں سے ہے۔ البصیر، رب اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کا سننا، یہ ہے اللہ کا دیکھنا، یہ ہے اللہ کا جاننا۔ حضرت یونس علیہ السلام سارے انبیاء مبعوث تھے، توحید کو بیان کرنے والے تھے۔ ہر نبی کا کلمے کا پہلا حصہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آگے آدم آگے، موسیٰ علیہ السلام آگے، ابراہیم علیہ السلام آگے، اور اللہ کے نبی پیارے پیغمبر آئے تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات ہے کہ پہلا حصہ لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، توحید والے اللہ کے نبی ہیں، ان کو پتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رب کے سوا مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ یونس علیہ السلام کو یقین ہے اب یہاں میں پکاروں گا تو رب کے سوا کوئی سن نہیں سکتا۔ یہ ہے توحید کا معنی۔ اور اللہ نے جب یہ باتیں ان کے جذبات کو سنا تو اللہ نے جملہ عطا فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بعض محدثین کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، بڑا تاریخی جو دعائیہ کلمہ ہے کہ کوئی کر نظر نہ آئے، کوئی کام حل ہوتا ہوا نظر نہ آئے، بند دروازوں کو کھولنے والا اللہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس لیے یہ بات ذہنوں میں محفوظ کر لو، روزے کی قبولیت دعا پہ ہے، فطرانے کی قبولیت دعا پہ ہے، قیام اللیل جس کو ہم تراویح کہتے ہیں قبولیت توحید پہ ہے۔ جب تک توحید نہیں کوئی عبادت قبول نہیں۔ ایک آدمی مشرک ہے، نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ ہاں اس کے الٹ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی ہے کہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ زمین سے لے کر آسمان تک میرا بندہ گناہ ہی گناہ لے کر آ جائے۔ اللہ اکبر، اب ذرا غور سے سنو، زمین سے لے کر آسمان تک کتنا فاصلہ ہے، اتنی ہماری عمر نہیں، لیکن رب کا اعلان سن لو، فرمایا اگر ان گناہوں میں شرک نہیں، نہ ذاتی نہ صفاتی، اللہ کہتے ہیں اتنی بخشش لے کر آؤں گا اپنے اس گناہگار بندے کے سارے گناہ معاف کروں گا۔ تو یہ توحید کا ثمرہ ہے، یہ توحید کا پھل ہے۔ اور دوسری حدیث جو حدیث مطابقہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کا نامہ مان تولا جائے گا تو 99 رجسٹر حدیث میں آتا ہے، ایک کم 100، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ۔ گناہوں کے پلڑے میں رجسٹر رکھ دی، نیکیوں کا پلڑا بالکل خالی، کوئی نیکی نہیں۔ رب العالمین سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے، کائنات کے لیے اللہ پوچھتے فرشتوں میرے اس بندے کی کوئی نیکی نہیں؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ ایک نیکی ہے، بطاقہ۔ میں نے آپ کو اکثر بتایا ہے، عربی زبان میں شناختی کارڈ کو بطاقہ کہتے ہیں، اور بطاقہ کا معنی چھوٹا سا کارڈ، چھوٹی سی پرچی، کوئی بڑی نہیں، کوئی رجسٹر نہیں، کوئی دستہ نہیں، کوئی پیپر نہیں، کوئی بڑا سا صفحہ نہیں، بطاقہ، چھوٹی سی پرچی، شناختی کارڈ کا سیر سمجھ۔ فرشتے کہتے اللہ فرماتے آج تو انصاف ہو، لے کر آؤ۔ اب وہ بندہ سر چکا کے کھڑا ہے، اس کو پتا ہے ایک تو 99 رجسٹر ہے، وہ چھوٹی سی پرچی کیا کرے گی؟ حدیث میں آتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس کی چھوٹی سی پرچی وہ بطاقہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، اللہ
नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, वो बंदा सर उठाएगा, खुशी से देख रहा है ये मेरी कौन सी नेकी है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों पर्ची खोलो, पर्ची खुली तो लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब है कि तौहीद दुनिया में भी फल मिलेगा और आखिरत में जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। इसलिए ना जात में शरीक ना सिफात में शरीक, इसको कहते हैं तौहीद और मुवाहद। जात में शरीक क्या है? ईसाइयों ने कहा अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह है, अल्लाह का बेटा। यहूदियों ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा, अस्तगफिरुल्लाह। रही कसर मक्के के काफिरों ने कर दिया, कहने लगे फरिश्ते अल्लाह की बेटी है, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ये लोग काफिर हो गए, क्योंकि अल्लाह फरमाते लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह की औलाद भी नहीं, अल्लाह किसी की औलाद नहीं, वो वहदहू ला शरीक है। जब मेरा और आपका ईमान जात और सिफात में शिरक नहीं, तो इंशाअल्लाह हमारी बख्शिश भी होगी, हमारे गुनाह भी माफ होंगे, हमारी इबादत भी कबूल होगी। और दूसरी जानब अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक नापाक है, गंदा है। कीमती से कीमती परफ्यूम लगा है। जरा और आसान कर देता हूं, ये जो क्रिश्चियन है, यहूदी है, इनकी जिस्म की महक से पता चल जाता है। आपने कभी गौर नहीं शायद किया, और जिन दोस्तों की जिंदगी में तजर्बा हो, जितनी मर्जी परफ्यूम लगा लो, जितना कीमती से कीमती सफरे का, उनके जिस्म से बदबू नहीं जाती। उसकी वजह अल्लाह फरमा रहे हैं इन्नमल मुशरिकूना नजस, और नजस किसको कहते हैं? नपाक चीज को और गंदी और गलीज चीज को कहते हैं। और जो मुशरिक है उसका ठिकाना क्या है? गंदी जगह कौन सी है? जहन्नम। तो अल्लाह ने कह दिया है कि इन्नल्लाह ला यगफिर अन युशरक बिही व यगफिर मा दून ज़ालिका लिमन यशा, हर गुनाह की बख्शिश है, शिरक की बख्शिश नहीं है। तो इसलिए हमें शक शुबा की बातों से बचना चाहिए, शिरक की गंदगी से बचना चाहिए। तो ये जो महीने में हम रोजे रख रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, तो इससे बेहतरीन हल क्या है? अपने अकीदे की इस्लाह है, जो बुनियादी चीज है जिसको मैंने बताया तौहीद। राज़िक अल्लाह की जात है, औलाद देने वाली जात अल्लाह की है। देखो अंबिया अलैहिस्सलाम में बास को अल्लाह ने औलाद दी, बास की औलाद नहीं, बास को बेटियां दी, बास को बेटे अता फरमाए। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटियां बेटियां, कोई बेटा नहीं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 12 बेटे अता फरमाए, और खुद जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 12 बेटे अता फरमाए। तो ये बात समझ में आती है, औलाद देने वाला, रिज़्क देने वाला, हाजत रवाई करने वाला, मुश्किल कुशाई करने वाला, असल दाता जो है वो रब्बुल आलमीन की जात है। हमारे जितने भी औलिया अल्लाह है, अइम्मा किराम है, उनका एहतराम है, उनसे हमें प्यार है। लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप उनको गैर, बल्कि उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब माया नाज किताब है गुनियत तालिबीन, अब उसका तर्जुमा हो चुका है, आप खुद पढ़े। इन लोगों ने तौहीद को बयान किया, तौहीद को किताबों में लिखा। बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस का हवाला दिया करते थे, ऐ बंदे पूरी कायनात तेरी दुश्मन बन जाए, इंसान और जिन तेरे दुश्मन बन जाए, अगर अल्लाह को मंजूर नहीं तुझे नुकसान हो, सारे मिलकर भी तेरा नुकसान नहीं कर सकते। अगर अल्लाह के इल्म में तेरा नफा है, फायदा है, खैर है, सारे इंसान जिन इकट्ठे होके तेरा नफा रोक सके, फरमाया अगर अल्लाह को मंजूर नहीं तो ये रोक नहीं सकते। इस हदीस को पेश करके अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्रों पे रहमत नाज़िल फरमाए, औलिया अल्लाह ने दीन का बड़ा काम किया है, और अल्लाह के बंदों ने तो तौहीद बयान फरमाई। किसी भी औलिया अल्लाह का ये अकीदा नहीं, किसी भी अइम्मा का अकीदा नहीं, ना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, ना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ना किसी सहाबी का अकीदा, ना किसी सहाबिया का अकीदा, ना किसी उम्महातुल मोमिनीन का अकीदा, ना ताबी का अकीदा, ना तबा ताबईन का अकीदा। सबका अकीदा यही है कि अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई बीमारी से शफा याबी देने वाला नहीं, कोई रिज़्क देने वाला नहीं, कोई औलाद देने वाला नहीं। जब ये अकीदा पुख्ता हो
انشاءاللہ ان اولیاء اللہ کے ساتھ، ان ائمہ کرام کے ساتھ، ان صحابہ کرام کے ساتھ، ان صحابیات کے ساتھ، ان تابعین کے ساتھ، ان نیک لوگوں کے ساتھ، ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو جنت پہ داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے آؤ اپنے عقیدے کو درست فرما لیں تاکہ ہمارے روزے قبول ہو جائے، ہمارا صدقہ قبول ہو جائے، ہمارا فطرانہ قبول ہو جائے۔ اب یہ فطرانے کا مسئلہ آ رہا ہے، حکم تو یہی ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کیا جائے۔ ہر وہ بچہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، عید کی نماز سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اس کی جانب سے فطرانہ ادا کیا جائے۔ آج بعض دوست کہتے ہیں حافظ صاحب جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کا تو کھاتا ہی نہیں کھلا، اس کا فطرانہ کیسے بنتا ہے؟ میں نے کہا بات تیری نہیں چلے گی، بات مکہ و مدینہ کے امام، پوری کائنات کے امام، پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی۔ تو یہ باتیں کر کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش نہ کر، ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نے فرمایا جو بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہو جائے، چاہے وہ نابالغ ہے، چاہے وہ معصوم ہے، چاہے وہ نومولود ہے، اس کا فطرانہ ادا کرنے کا حکم ہے۔ یہ ہے افضل طریقہ۔ لیکن بعض صحابہ سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ بعض صحابہ کچھ دن پہلے فطرانہ ادا کرتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے ہاں ایک عذر ہے کہ رش ہو جاتا ہے۔ دو صحابہ غریب مساکین، پہلے ہمارے پاکستان غربت کی شرح بہت بڑھتی جا رہی ہے، مساکین کی شرح بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہماری قسطوں پہ پردہ ڈالی رکھے، کیونکہ جس طرح کے حالات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، مزدور کی زندگی، تنخواہ دار زندگی بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور بعض تاجروں نے بھی مجھے کہا کہ ہماری زندگی بھی بڑی مشکل ہوگی، لیکن بہرحال پھر بھی وہ بہتر ہے، اللہ نے ان کو مال کثیر دیا ہے، اس تنگی کے وقت میں ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن تنخواہ دار آدمی، اس کی تنخواہ تو وہی ہے، مزدور کی دیہڑی وہی ہے، لیکن مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ تو میری اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ سب کی غیبی مدد فرما۔ تو اس لیے اگر کوئی مجبور، کوئی رشتہ دار، کوئی متحد، اس کو پہلے بھی فطرانہ ادا کر دے، کیونکہ عذر کی بنا پہ جائز ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ایک آج کل بات چل رہی ہے، اکثر دوستوں نے فون کر کے پوچھا کہ جی فطرانہ جنس دینا یا کیش دینا ہے؟ اللہ کے بندو دونوں طرح جائز ہے، اس میں لڑائی جھگڑے والی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ جنس دینا چاہتے ہیں، گندم دینا چاہتے ہیں، آپ آٹا دینا چاہتے ہیں، آپ کھجور دینا چاہتے ہیں، آپ چاول دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے تو ایسے کر لیں، لیکن اس میں محدثین نے جو جواز نکالا ہے کہ ایک آدمی کو گندم کی ضرورت نہیں، آپ اس کو گندم دے آئیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ رب نیتوں کو جانتا ہے، آپ رقم دے دیں، ممکن ہے اس کے بچوں کو کپڑے کی ضرورت ہو، ممکن ہے اس کے بچوں کو جوتے کی ضرورت ہو، ممکن ہے اس کے گھر میں لون مرچ مسالہ نہیں ہے، وہ لے کر آ جائے، انہوں نے کبھی گوشت نہیں کھایا، 2000 روپے کلو ہو چکا ہے، ممکن ہے کہ آپ نقد رقم دیں گے، وہ عید والے دن چھوٹی عید کو گوشت پکا کے آپ بھی کھائے گا، بچوں کو کھلائے گا۔ تو اس لیے حکمت یہ ہے کہ اگر کسی کا دل میں کسی کو باز نہیں کرتا کہ اگر کسی نے جنس کو دینا ہے تو جنس دے دیں، کوئی حرج نہیں، اپنے جو افراد ہے گھر کے 2.5 کلو کے حساب سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ایک سا، ایک ٹوپا حجازی ہے، صحابہ کرام تو اس کو ماپ کے کھجوریں یا جو بھی چیزیں تھی وہ فطرانہ ادا کرتے تھے، یعنی ایک سا کا وہ ٹوپا حجازی آپ جو ہے فطرانہ ادا کر دیں تو 2.5 کلو اس کا وزن ہے، جو محدثین نے مہاجرین انصار کا ٹوپے کو دیکھ کر نسل در نسل وہ ٹوپا موجود تھا، اس میں چیز رکھ کے تولا گیا تو تقریباً 2.5 کلو اس کا وزن بنتا ہے۔ اس حساب سے آپ اپنے جیوں کا، اپنے گھر کے افراد کا جو ہے وہ فطرانہ ادا کر دیں۔ وہ میں نے جو حساب لگایا محدود سا، کمی بیشی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کم از کم 400 روپیہ فطرانہ ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں پرانے کاغذ دیکھ رہا تھا، گزشتہ سال وہ 200 روپیہ تھا، آپ اندازہ فرما لیں 100% مہنگائی ہوئی ہے، یعنی گزشتہ رمضان میں جو میں نے حساب لگایا تھا، گزشتہ رمضان میں آپ دیکھیں قیمتیں کہاں تھی اور آج کہاں ہیں، اس وقت 200 روپے کا میں نے اعلان کیا تھا، مجھے یاد ہے الحمدللہ، تو اب آپ دیکھیں 400 روپے آ گئے، یعنی 100% مہنگائی ہو گئی ہے، اس لیے کم از کم 400 روپیہ، اور جو صاحب حیثیت ہے وہ زیادہ سے زیادہ دیں، 1000 روپیہ کے حساب سے دیں، 2000 روپے کے ماشاءاللہ گوشت کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، چاول بھی تو اچھے 400 روپے کلو ہے میرے خیال ہے تقریباً،
تو اس لیے آپ اپنی حیثیت سے زیادہ فمن تطوع خیرا فہو خیر، اگر زیادہ خرچ کرے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، لیکن کم از کم جو ہے اپنے گھر کے افراد گن کر فطرانہ ادا کرے، اور پھر یہ جب یہ ادا کرے گا کس کو؟ جو مساکین ہے، جو فقیر ہے۔ امیروں کو فطرانہ نہیں لگتا، مسکین اور فقیر کی میں نے اکثر تعریف کی ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس ایک ٹائم کا کھانا نہیں، اس کو فقیر کہتے ہیں، اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی آمدن کم ہے اور خرچہ زیادہ ہے۔ مسیح کا آدمی کی آمدن بہت تھوڑی ہے، اس کے ماشاءاللہ گھر کے افراد ہیں زیادہ ہے، تو یہ مہنگائی کا دور ہے، اس آمدن میں اس کی تنخواہ محدود ہے۔ تاجر میں تو اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، 9% زیادہ رزق ہے۔ تجارت ایک دن میں گاہک آتے اللہ کی رحمت سے مہینے کی، اور بعض کے ایسے گاہک آ جاتے ہیں سالوں کے اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، لیکن جو تنخواہ دار آدمی ہے اگر اس کی آمدن کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دوست جو ہے عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کریں، تو یہ وہ رمضان کا حسن ہے، یہ ماہ مبارک کی خوبصورتی ہے، یہ ماہ رمضان کی بیوٹی ہے جس کو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی۔ چند دن رہ گئے ہیں، رج کے رات کو عبادتیں کرو، قیام لمبا کرو، اپنے گھر والوں کو جگاؤ، لیلۃ القدر حاصل کرو۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ رات بظاہر ایک ہے لیکن ہزاروں مہینوں کی رات سے بہتر رات ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو سب کو، ہمارے گھر والوں کو رات شب قدر لیلۃ القدر اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور عید الفطر کا چاند، شوال کا چاند اللہ تعالی ہمیں خوشیوں سے دیکھنا نصیب فرمائے، اور عید کا دن، عید کے ایام جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی سے اللہ تعالی ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ بری خبر سے، پریشانی سے اللہ تعالی ہمیں، ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، وہ ابھی دیوبندی میں آدمی نالے آ کے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ کچھ دعاؤں کی درخواستیں ہیں، ماہ مبارک ہے، آج ہم کسی کے لیے آمین کہیں گے، کل کو ہمارے لیے بھی کوئی آمین کا لفظ پکارے گا۔ جی کو جی ہے، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ہمارے مسجد کے پرانے نمازی محترم جناب الوی صاحب جو اللہ کے حضور جا چکے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ یہ ایک بھائی ہے، اس کی بہنیں فوت ہو چکے، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بہنوں کی بخشش فرمائے۔ ہمارے مسجد کے نمازی محترم جناب ڈاکٹر سلطان صاحب، ان کا 14 سال بیٹا جو فوت ہو چکا ہے،
اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور ڈاکٹر صاحب کو، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ محسن صاحب کے والدین بیمار ہیں، ابھی خطبہ جمعہ سے پہلے محسن اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس نے بتایا اس کے والد صاحب کا بلڈ پریشر لو ہوا، واش روم میں گر گئے ہیں۔ دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بیٹا اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے اور اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور فرمائے۔ ایک بیٹا ہے محمد، اس کے دادا جان کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دادا کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی شیخ احمد صاحب ہے، ان کے والدین کے لیے بخشش کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ شیخ کاشف صاحب نے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بڑے قریبی عزیز ہیں حاجی محمود صاحب بھوپال والے، ان کی والدہ محترمہ بڑی نیک خاتون اور حافظ طلحہ رحمان کی دادی صاحب قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں کہ خطبہ جمعہ کے بعد بھوپال میں ان کا نماز جنازہ ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بچتی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ورثاء کو اللہ صحت کاملہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور یہ بھائی خرم صاحب جو لاہور اسپتال میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی خرم کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے مسجد کے نمازی عابد صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی عابد جوید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بزرگ اس مسجد کے بانی محسن حاجی عبدالوہی صاحب کے برادر نسبتی، جس کو آپ دوست عرف عام میں سالہ کہتے ہیں، اور میرے بھائی حافظ ذیشان صاحب کے حقیقی مامو جان جو کہ قضاء الہی سے وفات پا چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور ورثاء کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے اس مسجد کے بڑے پیارے محترم جناب محمد یاسین صاحب، ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ محمد شریف صاحب کرم بی بی کے لیے دعا مغفرت، یہ میرے بڑے پیارے بزرگ میاں بیوی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا فرمائے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور ان کی نسل کو، ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ بیٹا حافظ احسان صاحب کے چھوٹے نانا ابو وفات پا گئے، جو ابھی میں نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ یہ نیچے بھی حافظ عبدالہادی کے نانا نانی اور دادا دادی کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو زندہ ہے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے اور جو فوت ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ رمضان میں عبادت کر کے پھر کسی کو بتانا، پھر میٹھا بانٹنا تو تبلیغ کی نیت سے کرنا جائز ہے، ریاکاری کی نیت سے منع ہے۔ اس لیے عبادت کرنا کہ لوگ دیکھ کے عبادت کریں، اس لیے کھانا کھلانا کہ لوگ دوسروں کو کھانا کھلائیں تو یہ جائز ہے، نیتوں پہ ثواب ہے۔ اگر ریاکاری ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ صدقہ فطر کے مطابق میں نے بتا دیا ہے، مسجد کے نمازی اعتکاف کے ساتھی بابا جی، ہاں ہماری اس مسجد میں بزرگ تھے حاجی حفیظ صاحب، بابا جی حفیظ صاحب، وہ چند دن پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے اور مجھے حافظ ذیشان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اعتکاف والوں میں اپنا نام لکھوایا تھا کہ میں انشاءاللہ اعتکاف بیٹھوں گا، پر ان کو نیت کا ثواب مل گیا، لیکن اعتکاف سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کے پاس وسائل نہیں وہ صدقۃ الفطر، ہاں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ فطرانہ نہ ادا کرے، ہاں اگر اس کو لوگ فطرانہ دے دیں، اتنی رقم آ جائے تو اس فطرانے میں کی رقم میں سے اپنا بھی فطرانہ ادا کر دے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ یہ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ جامعہ مسجد خورشید اہل حدیث کا پیج بیٹے حافظ احسان صاحب نے بنایا ہے، تبلیغ کی نیت سے دروس اور خطبات جمعہ جو ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کسی دوست نے خطبہ اور درس سننا ہو تو جامعہ مسجد خورشید اہل حدیث MB پارک جب وہ لکھے گا فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ پیج آئے گا، اس کو لائک کرے اور تبلیغ خود بھی سنیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں۔ انشاءاللہ الرحمن یہ دو اعلان ہے کہ جامعہ مسجد خورشید اہل حدیث بدھ والے دن انشاءاللہ الرحمن 28واں روزہ 29ویں جو تاخرات ہے، دوستو اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال یہ میرا خیال ہے 19واں رمضان مبارک اس مسجد کا بھی اور اس بندہ نشست کا بھی، تو انشاءاللہ تاخرات 29ویں رات کو تکمیل قرآن حافظ محمد احسان صاحب، حافظ محمد ذیشان صاحب، حافظ الماس صاحب، انشاءاللہ یہ تین ہمارے بہترین قرۂ کرام قرآن سنا رہے ہیں۔ سعد کا نام لیا، حافظ سعد ذیشان، تو انشاءاللہ یہ تکمیل قرآن کے موقع پہ مختصر درس ہوگا اور دعا بھی، سارے دوست اس دعا میں شامل ہو، اور انشاءاللہ الرحمن
عید الفطر کی نماز جامع مسجد خورشید آل حدیث میں محترم حاجی صاحب نے مجھے بتایا کہ اعلان کر دیجئے انشاءاللہ الرحمن صبح 6 بجے ادا ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ اس لیے 6 سے مراد آپ کو پتا ہے 6 ہی ہوتا ہے جامع مسجد خورشید کا، پورے 6 بجے، چھوٹی سوئی 6 پہ اور بڑی سوئی جب 12 بجے آئے گی تو اس کو کہتے ہیں 6۔ تو انشاءاللہ الرحمن جامع مسجد خورشید عید جمعے کی ہو یا ہفتے کو، یہ میرے رب کو پتا ہے۔ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں ہفتے کو کہ ہفتے کو، نہیں، یہ نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا ہے۔ انشاءاللہ جو رب ہمیں دے گا الحمدللہ۔ اگر 30واں روزہ رکھیں گے تو اور برکت ہے، شیطان کو اور مار پڑے گی۔ انشاءاللہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس کی قید ایک دن بڑھ جائے گی تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ بار کو نہیں آپ سب دعا کرو نتیر ہوتے ہو جو اللہ کے بندوں شیطان خوش کیوں ہو رہے انہوں ایک دن اور مار پہنتے ہو۔ اس لیے جب تک عید کا چاند نظر نہیں نہ آنا وہ بندہ رہے گا قد بخط عدو مبین۔ تو اللہ اس کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ قید سے چھٹ کے آنا ہے اور پاورفل بن کے اس نے آنا ہے، اس نے اٹیک بنا کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ اس دشمن کے حملوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے 6 بجے عید الفطر کی نماز ہو گی۔ میری ماں و بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ مسجد کے ساتھ جو جگہ ہے وہاں عید کی نماز کے لیے آئے۔ شاہد بشیر کے کزن مقصود صاحب کی عالیہ چند دن پہلے وفات پا گئی ہے، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ مختصر بات یہ ہے کہ جتنے فوت ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائے، اور جو ہم جتنے زندہ ہیں اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، اور جتنے بیمار ہیں میں ہوں یا آپ ہیں یا ہمارے گھروں میں کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کی اولاد میں کوئی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، کوئی پیارا رشتہ دار بیمار ہے، اللہ اپنی رحمت سے سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عائشہ فرما رہے بارش کی بھی دعا کریں، اللہ کے حضور دعا اللہ رحمت کی برکھا نازل فرما۔ اور یہ دن جو رمضان مبارک ہے اللہ ہمارے لیے سکون کا باعث بنا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز واجل واتم واعظم واکبر۔ سبحان اللہ۔